الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لمن شهد الجمعة وقال اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، جنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے محمد اور چلے آئے. بلندی ان کی اے عارف بتاؤ کہ کہاں تک ہے، بلندی ان کی اے عارف بتاؤ کہ کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. محترم سامعین و معزز حاضرین اور عزیز نوجوان، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل کرم انعام ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح مل کر جل کر اکٹھا ہو کر جماعت کی شکل میں ہر عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دنیا چل چلاؤ کا ہے، اور جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اور جب تک دنیا قائم رہے گی لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، موت ان کو نگلتی رہے گی. کوئی بچنے والا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے کب کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کون سا حادثہ پیش آنے والا ہے، یہ کسی کو خبر نہیں ہے. اس لیے ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو، ہر کلمہ پڑھنے والوں کو یہ سوچ کر تیاری کرنا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہمیں یہ بستی چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر اس دنیا کی طرف رخصت ہو جانا ہے. محترم دوستو، گزشتہ جمعہ
میں آپ حضرات کے سامنے معراج کے متعلق بیان کیا تھا اور کچھ اہم نکات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ چونکہ جمعہ میں وقت بہت کم ہوتا ہے اور اس میں ہم تفصیلی بیان نہیں کر سکتے، چونکہ آپ حضرات نے دیگر علماء کرام سے معراج کے متعلق مدلل اور محقق تقریریں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا اور بار بار اسی کا بولنا مناسب نہیں ہے۔ المختصر انداز پر اور کچھ اہم باتیں میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ محترم دوستو، رسول اکرم تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش تھے اور آپ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ، آپ کی شریک حیات طیبہ و طاہرہ صدیقہ و حمیرہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے عائشہ، آج میرا دل بہت خوش ہے، آج تو مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لے، جو سوال کرنا چاہتی ہو کر لے۔ محترم دوستو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بڑا موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سوچ میں پڑ گئی کہ مانگوں تو کیا مانگوں، لہذا آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اپنے ابا حضور سے مشورہ کر کے اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گی یا مانگوں گی۔ لہذا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابا حضور سے اجازت لے کر اپنے ابا حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اپنے ابا کے گھر تشریف لے گئی، حاضر خدمت ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، ابا جان، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ، آج جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، جو سوال کرنا ہے کر لے، آج تیرے سوال کو بھی پورا کیا جائے گا اور آج تیرے مانگ کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اے ابا حضور، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، میں اپنے حضور سے کیا مانگوں؟ بہرکیف دونوں باپ بیٹی کے اندر مشورہ ہوتا ہے اور اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، جب آپ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی، رسول اکرم تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، عائشہ، کیا تو نے اپنے ابا سے مشورہ کر لیا؟ تو فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ابا حضور سے مشورہ کر کے آ چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تو پھر تو نے کیا سوچا؟ انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں آج آپ سے وہ چیز مانگنا چاہتی ہوں جب آپ اللہ سے ملاقات کیے، اللہ اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی، وہ باتیں ہمیں آپ بتا دیجیے۔ محترم دوستو، راز کی باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اللہ کے حضور، آپ مجھے اللہ کے درمیان، آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہے وہ باتیں ہمیں بتا دیجیے، تاکہ آپ کی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے اور آپ کی امت جنت میں جانے والے بن جائے اور جنت میں
جانے کا سبب بن جائے، اے اللہ کے رسول میرا یہ منشا ہے، میرا یہ سوال ہے اور میری یہ مانگ ہے۔ محترم دوستو، رسول اکرم تاجدار حرم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں راز کو ظاہر کر دوں تو راز نہیں رہے گا، راز فاش ہو جائے گا، لیکن چونکہ میں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے وعدہ کر چکا ہوں لہذا بتانا پڑے گا۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کہتے ہیں عائشہ سن یہ بات، جو اللہ اور میرے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی وہ باتیں یہ ہوئی، فرمایا کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گن گانے والا ہے، جو میرے دین پر آ چکا ہے، اس کے لیے ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے، فرمایا کہ اے عائشہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی کے دل کو جوڑ دیتا ہے، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے، اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، اس کے گھر کو آباد کر دیتا ہے، خدا کی قسم اے عائشہ صرف اس کی یہ نیکی کی وجہ سے، صرف اس کی یہ عمل کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں پہنچاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے کرتے رک گئے اور فرمایا اے کعبہ تیرا تقدس مجھے معلوم ہے، تیرا مرتبہ مجھے معلوم ہے اور تیری عزت سارے جہاں کے لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں اور دنیا کے گوشہ گوشہ سے کونا کونا سے تیری دیدار کے لیے تیری زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اے کعبہ تیری تقدس اپنی جگہ پر ہے، تیرا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے اور تیری اونچائی اور بلندی شان اللہ کی نظر میں بہت ہے، لیکن اے کعبہ تو سن لے اس حقیقت کو بھی کہ تجھ سے کہیں زیادہ تجھ سے تعمیر کرنے والے بھی فضیلت والے ہیں، آباد کرنے والے بھی فضیلت والے ہیں، لیکن اے کعبہ تو سن لے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی ٹوٹے ہوئے دل کو آباد کرتا ہے، کسی کے گھر کو آباد کرتا ہے، کسی کی بچی کی شادی کر دیتا ہے، اے کعبہ تیری مرتبہ الگ ہے، لیکن ایک مومن کی دلوں کو توڑنا تجھ سے توڑنے سے زیادہ گناہ ہے، اور ایک مومن کے دل کو آباد کرنا تجھے آباد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کون فرما رہے بھائی؟ یہ ہمارے اور آپ کے آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ باتیں آپ رضی اللہ عنہ اپنے ابا حضور کو بتاتی ہے تو ابا حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ ابا حضور یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ تو مجھے مبارکباد دینا چاہیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا اس موقع پر، لیکن آپ رو رہے ہیں کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عقل مند اور باہوش انسان تھے، کہنے لگے بیٹی تو سکے کے ایک رخ کو دیکھا ہے، میں سکے کے دوسرے رخ کو بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا جو مسلمان کسی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا، لیکن اے بیٹی اگر کوئی جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہوگا۔ آج محترم دوستو، آج ہمارے اندر منافقت آ گیا ہے، آج ہمارے اندر چغل خوری آ گیا ہے، آج ہم گھروں کو اجاڑنے میں نمبر 1 بن گئے ہیں، ایک دوست کو ایک دوست سے جدا کرنے کے لیے ہم نمبر 1 بن گئے ہیں محترم دوستو، اور آج ہمارا جرم بڑھتے جا رہا ہے اور ہم یہ جرم کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم جہنم کو خرید رہے ہیں۔ کس کو خرید رہے؟ جہنم کو خرید رہے ہیں۔ تو فرمایا کسی ٹوٹے ہوئے دلوں کو آباد کرنے والا جس طرح جنت میں جائے گا، جس طرح ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے کو آقا انعامدار مدینے کے تاجدار اسے جنت میں پہنچائیں گے، اگر کوئی جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔
آج ہم اپنی زبان سے کیسے ڈنک مارتے ہیں. بچھو معلوم ہے نا؟ بچھو معلوم نہیں؟ معلوم بچھو کسی کو ڈنک مارا ہوگا تو اس کو معلوم ہے اس کی جلن کیسی ہوتی ہے. حالانکہ بہت چھوٹی سی جان ہے، چھوٹا جانور ہے، لیکن ہلکا سا ڈنک مار کے چپ چاپ پڑ جاتا. اب اس کی جلن کو جو لوگ محسوس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی جلن ہے. تو فرمایا اس سے بھی خطرناک ایک انسان کی زبان ہے. فرمایا ہاتھ سے کوئی مار دیتا ہے، وہ درد تھوڑی دیر میں بھول جاتا ہے اور اس مار کو انسان بھول جاتا ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے کسی کے دل کو ڈنک مارتا ہے محترم دوستو، اس کا دل کبھی نہیں بھرتا، بلکہ جب بھی اس انسان کے اوپر اس کی نگاہ پڑے گی، اس کی نظر پڑے گی، خدا کی قسم اس کو وہ باتیں یاد آئیں گی. اس لیے فرمایا جو بھی اپنی زبان سے باتیں نکالو بڑا سوچ کر سمجھ کر تول کر نکالو کہ ہماری بات سے کسی کے دل تو نہیں ٹوٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الغرض محترم دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج اس لیے بلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مکے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، ایک روز توحید کے لیے گھوم رہے تھے، دعوت اللہ کو لوگوں کو بتانے کے لیے گھوم رہے تھے. آپ گلی گلی میں جاتے ہیں، آپ ہر ایک کے گھر میں جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، ایک ایک فرد سے ملتے ہیں، مجمع میں ملتے ہیں. لیکن محترم دوستو، اس دن ایسا ہوا کہ ہر گلی خالی نظر آتا ہے. جس دروازہ کو آپ کھلا دیکھتے ہیں اس دروازے کے قریب گئے تک آپ کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ صبح سے لے کر کے شام تک آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مکی کی گلیوں میں چکر لگاتے رہے، پھرتے رہے، لیکن محترم دوستو کسی نے آپ سے بات تک نہیں کی، کسی نے آپ سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا. محترم دوستو آپ بڑے مایوس ہو گئے، بڑے مایوس ہو کر دل ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آ کر کے لیٹ گئے اور سوچنے لگے اب میرا مکہ میں کوئی بات سننے والا نہیں ہے، اب میری بات کوئی مکہ میں سننے والا نہیں ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رؤوف اور رحیم بنا کر کے بھیجا تھا، دین کا حریص بنا کر کے بھیجا تھا، یا ایھا المدثر اور مزمل بنا کر کے بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر طائف جانے کا ارادہ کرتے ہیں. آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکہ والے نہیں سنے تو نہیں سنے، کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے مزمل اور مدثر بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا ہمیں تو دین کا کام کرنا ہی کرنا ہے. انا لکا فی النہار سبحن طویلا، انا لکا فی النہار سبحن طویلا. فرمایا اے نبی آپ کا کام ہے چلتے رہنا، آپ کا کام ہے دین کی دعوت دیتے رہنا. انا لکا فی النہار سبحن طویلا کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تیراکی تالاب کے اندر تیرنے کے لیے اترتا ہے تو جب تک کنارے تک نہیں پہنچتا وہ تیرتے رہتا ہے. اگر تیرنے والا یہ سمجھ لے کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لوں گا تو محترم دوستو اس کے لیے آرام کرنا اس کی جان لے سکتی ہے. تو تیرنے والا آرام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے کنارے کو نہ پہنچ جائے. اے اللہ کے رسول ان لک فی النہار سبحن طویلا، جب سے آپ کو نبوت ملی ہے اور جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ پوری زندگی آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، کیونکہ مجھے دعوت و تبلیغ کا کام بہت پیارا ہے، میں اسے بہت محبوب رکھتا ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام کرنا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے. محترم دوستو الغرض آپ نے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان اور
چھٹے اور پانچویں اور چھٹے آسمان کا تذکرہ سن لیا محترم دوستو، پھر اس کو میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، وقت صرف 5 منٹ کا رہ گیا ہے۔ اب میں مختصراً اور 1-2 بات آپ کو بتا کر اپنا بیان ختم کروں گا۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان اور چھٹے آسمان کے رہنے والے فرشتوں نے اور نبیوں نے آپ کا کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، مرحبا کہا، اور یا ابن صالح کہا، یا اخی صالح کہا کہ مرحبا اے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی تقریب کے ساتھ اللہ نے آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، آپ چلے چلیے۔ تو چھٹے آسمان تک جتنے بھی فرشتے تھے، جتنے بھی پیغمبر تھے، سارے پیغمبروں نے آپ کو کھڑے ہو کر کے استقبال کیا۔ لیکن محترم دوستو، جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں اور 7ویں آسمان پر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیت المعمور ہے۔ جیسے دنیا والوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے خانہ کعبہ ایک مقدس عبادت کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، حرم ہے، کعبہ اللہ ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کعبہ بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ اس بیت المعمور کے دیوار پر ایک بزرگ سفید بالوں والے، سفید چہرہ والے اور جس کے اوپر بڑھاپا طاری ہے، بیت المعمور کی دیوار پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کو پہنچتے ہیں، حضرت جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ جائیے اور اس بزرگ شخص کو سلام کیجیے اور آپ اس سے مصافحہ کیجیے۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ بیت المعمور کی دیوار پر جو بزرگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑا نہیں ہوئے بلکہ بیٹھے بیٹھے وعلیکم السلام کہا اور کہا مرحبا یا ابن صالح، یا ابن صالح کہ اے آپ کو مبارک ہو، اے میرے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل بتاؤ تو صحیح یہ بزرگ شخص کون ہے؟ فرمایا یہ بزرگ شخص وہ ہے، آپ کے جد امجد ہیں اور آپ کے باپ ہیں، آپ کے جد امجد ہیں اور یہ آپ کے باپ ہیں۔ محترم دوستو، میں یہاں پر تمام جمعہ میں بیٹھنے والے تمام بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر کے نوجوان نسل کو اس واقعہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے کھڑے ہو کر کے استقبال کرایا، تمام فرشتوں نے کھڑے ہو کر کے آپ کو استقبال کیا۔ لیکن جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ اللہ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یہ ابراہیم وہ ہیں، آپ کے جد امجد ہیں اور آپ انہی کے نسل میں سے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے میری نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا۔ یہ آپ کے باپ ہے۔ محترم دوستو، آج باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے 7ویں آسمان کی بلندی پر باپ کے تقدس کو قائم رکھا، باپ کی عظمت کو قائم رکھا اور یہ بتایا نبی کا مرتبہ الگ ہے، لیکن اے میرے نبی آپ میرے محبوب ضرور ہو، آپ میرے حبیب ضرور ہو، آپ میرے دلارے ضرور ہو، لیکن یاد رکھنا باپ کا مرتبہ باپ کا ہے، باپ کا مرتبہ بڑا ہے، نبی کے مرتبہ سے بڑا ہے فرمایا۔ آج ماں باپ کو ستانے والوں ذرا غور کرنا، آپ اپنی زبان سے کس طرح سے اپنے باپ کو ڈنک مارتے ہو، اپنے اعمال سے کس طرح سے باپ کو جھڑکتے ہو اور ان کی نافرمانی کرتے ہو۔ اگر آج تم نے ماں باپ کو ستا دیا، ان کو رولا دیا، خدا کی قسم یہ تیری تہجد پڑھنا، یہ تیرے عمرے کرنا، یہ تیرے صدقہ اور خیرات کرنا،
یہ محترم دوستوں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تیرے ماں باپ ناراض ہے تو تیری تہجد کو میں تیرے منہ پہ ماروں گا، تیری نماز کو تیرے منہ پر ماروں گا، تیرے عمرے کو تیرے منہ پر ماروں گا، تیرے حج کو میں تیرے منہ پر ماروں گا، تیرے صدقہ اور خیرات کو میں تیرے منہ پر ماروں گا فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا محترم دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان کی بلندی پر بھی باپ کے تقدس کا اور باپ کی عظمت کا خیال رکھا اور بتایا کہ اے نبی تو کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نبی جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، چاند اور سورج کو چمکایا گیا، جس کے طفیل میں ہم بنے، آپ بنے، پوری کائنات بنی، اس نبی کو کہا کہ اے نبی آپ کو ابراہیم کے سامنے جھکنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر کے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا باپ کی عظمت بہت بڑی ہے، باپ کی عظمت بہت بڑی ہے محترم دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک واقعہ چھوٹا سا رہ گیا انشاءاللہ العزیز، بس تھوڑی سی 2 منٹ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور عرش کو دیکھا۔ آج جمعہ میں دیر سے آنے والوں، خطبہ کے وقت آنے والوں، اس حدیث کے اوپر غور کرنا نوجوانوں، پھر یہ حدیث تجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ معراج کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، سارے نظارے کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا اور قلم کی چلنے کی آواز کو سنا، جب آپ عرش پر بیٹھے ہوئے تھے محترم دوستو، وہاں پر جہاں پر اللہ عرش پر بیٹھتا ہے نا بھائی، اللہ عرش پر بیٹھتا ہے، تو آپ عرش کے نیچے آپ کی نگاہ پڑی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے 70 شہروں کو آباد کر رکھا ہے۔ کتنے؟ 70 شہر آباد ہیں، اور ہر شہر دنیا کے تمام چیزوں سے اور دنیا سے 70 گنا بڑا ہے۔ کتنا ہے؟ 70 گنا بڑا ہے۔ یہ ایک شہر، عرش کے نیچے جو ایک شہر قائم ہے، یہ دنیا سے 70 گنا بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے تمام فرشتوں کو دیکھتے ہیں، شہروں کو دیکھتے ہیں، اور ان تمام شہروں میں ایک مین گیٹ ہے، وہ مین گیٹ پر ایک فرشتہ ایک دعا کر رہا ہے، ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ اور اس کے دعا پر تمام فرشتے آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی دعائی کلمات نکلے تو اب آمین کہہ کر کے قبولیت کے درجہ کو بڑھا دو، قبولیت کے درجے کو بڑھا دو۔ تو وہ فرشتہ کیا دعا کر رہا تھا محترم دوستو؟ اللہم اغفر، اللہم اغفر لمن شہید الجمعہ۔ تو تمام فرشتے آمین کہہ رہے تھے، اور دوسری دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا تھا اے اللہ، امت محمدیہ میں جو بھی جمعہ کی پابندی کرتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، جمعہ میں جلدی حاضری ہوتا ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ فرشتہ دعا کر رہا تھا۔ دوسری دعا کیا کر رہا تھا؟ اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعہ۔ اے اللہ، جو جمعہ کے دن نئے سرے سے غسل کرتا ہے، سرما لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ آج ہم جمعہ میں کب آتے ہیں محترم دوستو؟ اللہ ہمیں اور آپ کو اول وقت میں جمعہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی، ایک صاحب کا وضو خانہ میں کوئی سیل فون، پیشاب خانے میں کوئی سیل گم ہو گیا ہے، چھوٹ گیا، اگر کسی کے پاس ملا ہے تو لا کے دے دیجیے گا۔ یہ مسجد ہے، ورنہ ایک سیل کے اوپر ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ اگر کسی کو ملا ہے، رکھے ہیں تو لا کے دے دیجیے۔